اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 2022 کے ماہ رمضان میں شرح و ترجمہ دعائے ابی حمزہ سمالی کے 7ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عزیزان گرامی، جہاں پر میں اس دعا کو ریکارڈ کر رہا ہوں وہاں پر باہر بارش آ رہی ہے اور تھنڈر سٹارم کا سما ہے، تو اگر تھوڑی بہت آواز آئے، تھوڑی بہت ڈسٹربنس آئے تو میں اس کے لیے ابھی سے ہی معذرت خواہ ہوں۔ جہاں سے ہم نے دعا کے مطالعے کو اس ماہ رمضان میں آغاز کیا تھا اور جہاں تک ہم پہنچے ہیں اس کا میں ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ تسلسل برقرار رہے۔ میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دعا کے آگے کے جو مطالب ہیں، مفاہیم ہیں، وہ بہت سنگین اور عمیق مفاہیم ہیں جن پر عام طور پر توجہ نہیں کی جاتی ہے، اور اگر توجہ بھی ہوتی ہے تو جدیت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم اپنے دوسرے پولیٹیکل، سماجی، کھانے پینے کے، ارن کرنے کے وغیرہ وغیرہ مسائل میں سنجیدگی کے ساتھ، تمام ہوش و حواس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں کہ جیسا کہ یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی چیز ہے، تو اس طرح ہم اس مسئلے میں کہ جس کو آگے جا کے ڈسکس کرنا ہے ہرگز انوالو نہیں ہوتے، جبکہ یہ سچ میں ہمیشہ کی باقی رہنے والی چیز ہے۔ بہرحال دعا کا ایک خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہم نے پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب، اگر تو نے قیامت میں ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا کہ جس کے ہم لائق ہیں، یعنی تو نے ہمیں غل و زنجیر میں جکڑ کر، اپنی عطاؤں سے محروم کر کے، تمام خلائق کے سامنے ہمیں رسوا کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا، اور اس کے بعد ہمارے اور اپنے محبوب بندوں کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی، تو پھر ہم نے پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ تب بھی ہمارے دل سے تیری بخشش کی امید باہر نہیں جائے گی، اور تب بھی ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہوں گے۔ اور پھر ہم نے عرض کیا پروردگار متعال کی بارگاہ میں کہ اس وقت بھی تیری محبت ہمارے دل سے ہرگز باہر نہیں نکلے گی، ہم تب بھی تجھ سے محبت کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے ہرگز نہیں بھلائے ہیں وہ احسانات جو کہ تو نے اس دنیا میں ہم پر کیے تھے۔ ہم نے ہرگز یہ بات نہیں بھلائی ہے کہ کس طرح ہم تیری نافرمانی کرتے تھے، کس طرح ہم تیرے گناہ انجام دیا کرتے تھے، اور کس خوبصورتی سے اور کس محبت سے تو ہماری پردہ پوشی کرتا تھا اور ہمارے گناہوں کو چھپاتا تھا۔ اس کے بعد دعا کا جملہ یہ ہے کہ سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی۔ عظیم جملہ ہے، گویا کہ تمام مصیبتوں کی کڑی یہی ہے، دنیا۔ بے دین کے پاس تو اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، اور دیندار بھی اپنے دین کو اس کے حاصل کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا سے مراد صرف وہ اشیاء نہیں ہے کہ جنہیں خریدا جاتا ہے، موبائل فون، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، پیسے، ہیرے، جواہرات، جو عام طور سے ہمارے ذہن میں دنیا کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ دنیا سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ ان تمام اشیاء سے کنارہ کشی کرتے ہیں اور زہد اور دنیا کو چھوڑ دینے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، حتیٰ کپڑے بھی ٹھیک سے نہیں پہنتے، پیر میں جوتے بھی نہیں پہنتے، لیکن اس کا بھی ہدف، دنیا کو چھوڑ دینے کا بھی ہدف دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس لیے اس کام کو کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں زاہد کہیں۔ بظاہر لباس زہد کا ہوتا ہے، لیکن دل میں طلب دنیا میں زاہد مشہور ہونے کی ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، دنیا سے ہرگز مراد چیزیں اور مٹیریل خریدنے کی چیزیں یا بیچنے کی چیزیں یا پہننے کی چیزیں صرف نہیں ہیں، بلکہ دنیا سے مراد ہر وہ فائدہ ہے کہ جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے توقع کی جائے۔ یعنی جب بھی ہم کسی کام کو اس دنیا میں انجام دیں، چاہے روزی کمائیں، روٹی کمائیں، چاہے رزق کمائیں، چاہے ہم لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، کچھ بھی کام جو ہم کریں
لیکن ہمارے دل میں یہ خواہش ہو کہ لوگوں سے ہمیں فائدہ ہو، دنیا سے ہمیں فائدہ ہو، اور اس کام میں خداوند متعال کی مرضی اور اس کی سمت سے جو ہمیں فائدہ ملنے والا ہے اس کا خیال نہ رکھا جائے، اسے کہتے ہیں دنیا۔ مثلا کسی تقریب میں جاتے ہیں، کسی شادی میں جاتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ میں پروردگار متعال کے فرمان پر صلہ رحم برقرار کرنے جا رہا ہوں، اپنے دوستوں سے، معاشرے میں موجود لوگوں سے ملنے گلنے جا رہا ہوں تاکہ پروردگار متعال مجھ سے راضی ہو، یہ دنیا کی خاطر اس تقریب میں شرکت کرنا نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی تقریب میں شرکت کرنے کی وجہ لوگوں سے فائدہ مند ہونا ہو، لوگوں کی رضامندی حاصل کرنا ہو، تو یہ دنیا داری ہے۔ بہرحال دعا کا جملہ یہ ہے کہ سیدی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اخرج حب الدنیا من قلبی، دنیا کی محبت کو، دنیا سے لگاؤ کو میرے دل سے باہر نکال دے میرے معبود۔ اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو شاید یہ مناسب ہو کہ اے معبود، ہر اس چیز کی محبت ہمارے دل سے نکال دے کہ جس کی محبت کے باعث انسانوں نے تیرے نبی اور ان کی آل پر شدید ترین مظالم ڈھائے۔ پروردگارہ، ہر اس چیز کی محبت کو دل سے نکال دے کہ جس کے باعث کربلا میں مظلوموں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ پروردگارہ، ہر اس چیز کی محبت کو دل سے نکال دے کہ جس کی محبت نے اتنا انسانوں کو اندھا کر دیا کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی تہہ تیغ کر دیا۔ ہر اس چیز کی محبت کو دل سے باہر نکال کہ جس کی وجہ سے انسانوں نے تیرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل کو اسیر بنایا اور یہ مظالم چلتے رہے۔ پروردگارہ، ایسے نہ ہو کہ اس دنیا کی محبت میرے دل میں باقی رہ جائے، کیونکہ اس محبت کے ساتھ تیری بندگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کی محبت ہرگز ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور دعا کے اگلے جملات بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَ مُصْطَفَى وَآلِهِ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ پروردگارہ، اے میرے معبود، تو نبی کریم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ اور ان کی آل جو کہ تیری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہیں، تو ان کے اور میرے بیچ ایک مضبوط تعلق اور گہرا رشتہ قائم فرما۔ عزیزان گرامی، یہ ہے سید الساجدین کا کلام، یہ ہے ہمارے امام کا تحفہ کہ جسے انہوں نے بہت ساری محنتوں کے بعد، بہت ساری قربانیوں کے بعد اور بہت سارے مظالم کو سہنے کے بعد ہم تک پہنچایا ہے۔ امید ہے کہ ہم کم سے کم انہیں پڑھ کر، سن کر، اس میں غور و فکر کر کے اس تحفے کا حق ادا کر سکیں۔ اسی طرح شرح و ترجمہ دعائے ابو حمزہ سمالی کا 7واں حصہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔